أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال علیہ الصلاة والسلام الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو جو آن لائن میں ہیں اور جو آف لائن میں ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک کورس کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے اور چند باتیں سیکھنے مل کر اللہ نے جس کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جڑ کر رہنے اور مل کر رہنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی۔ ویسے تو ہماری بات کا آغاز ایمان سے ہوا۔ پہلے ہم نے ایمان کیا ہے دیکھا، لغوی اور اصطلاحی اس کے معنوں میں تفصیلی گفتگو کی۔ پھر اس سے پہلے ہم نے عقیدہ کیا ہے دیکھا، لفظ عقیدہ، اور پھر ہم نے ایمان کی اصطلاحی تفصیل سنی۔ ایمان ان تین چیزوں کا نام ہوتا ہے، اس کی ہم نے توضیح و تشریح کی، اور پھر بات آگے بڑھی۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے مختلف راستے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، اس میں سے ایک راستہ جسے اللہ نے ریکگنائز کیا اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے توحید کا کیا معنی ہے یہ معنی ہم نے دیکھا، اور جب ہم نے مان لیا کہ توحید کا معنی ایک ماننا ہے تو کس میں معنی، ایک سوال پیدا ہوا۔ تو ہم نے اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اے عنوان پر گزشتہ کی مجلس میں ہم نے گفتگو کی، جسی کو توحید الربوبیہ کہتے ہیں۔ توحید الربوبیہ، ہم نے توحید کی تین قسمیں بیان کی، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے تو کون سی چیزوں میں اللہ کو ایک مانیں، یعنی ان تین چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ اللہ کو ایک مانیے، ان تین چیزوں میں ایک مانیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ تو پھر بات یہ پیدا ہوئی، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے کام کیا ہیں۔ تو ہم نے مثالیں دی، اللہ کے کام تو ڈھیر سارے ہیں، ان گنت ہیں، اللہ کی صفات ان گنت ہوتی ہیں۔ ابھی آپ اسماء و صفات میں ان دونوں میں فرق دیکھیں گے کہ کس کو اسم کہتے ہیں کس کو صفات کہتے ہیں، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توحید الربوبیہ کو ہم نے چار کیٹیگریز میں، یعنی چار صفات میں لا کر رکھ دیا۔ کہا کہ اللہ کو رب کی حیثیت سے مانیے، اللہ کو مالک اور خالق اور مدبر ہونے کی حیثیت سے آپ مانیں گے اللہ کو ایک، تو آپ کی توحید ربوبیت میں پختگی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس کی ضد دیکھی، یعنی بضدہ تتضح الاشیاء، کسی بھی ایک چیز کی حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں اسپیکٹس میں نظر رکھیں، ہے نا، یہ اثبات اور نفی، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ کسی بھی چیز کو آپ صرف پازیٹیو ہی پازیٹیو دیکھتے جائیں گے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا، اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں، آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں انسانوں کے کام، اس میں ان دونوں چیزوں پر نظر رکھنا ہے، تب جا کے کام مکمل طور پر اچھا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو انسان کی جو سینس ہے، انسان کا جو نیچر ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، اسے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، بلکہ کلمۃ الشہادہ میں خود ہے۔ کلمۃ الشہادہ میں ایک طرف افرمیٹیو ہے تو ایک طرف نیگیٹو ہے۔ لا سے ہماری بات شروع ہوتی ہے اور اس بات پر بات ہماری ختم ہوتی ہے، پہلے تو نہیں پھر ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ بات اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے، مکمل طور پر پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آئے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے توحید الربوبیہ کی کیا ضد ہے، توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے، جسے الالحاد کہتے ہیں، یعنی ایتھیزم جسے کہتے ہیں، اس کی بھی ہم نے تھوڑی بہت، ہے نا، باتیں سنی، تھوڑا اس کا تعارف بھی اور جائزہ بھی لیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی، اسی کو الحاد کہتے ہیں، یہیں سے لفظ نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد الحاد کو آج کے زمانے میں ایتھیزم سے جوڑ دیا گیا ہے،
یعنی خدا کا انکار کرنے والے. تو خدا کا انکار کرنے والے کیوں کرتے ہیں, اس کے کیا اسباب ہیں, اس کے پیچھے ان کا ذہن کیسے کام کرتا ہے, یہ تمام تر ہم نے تفصیلیں دیکھ لی گزشتہ کی مجلس میں. مختصر یہ باتیں سامنے آ گئی اور اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ایک بات رہ گئی, وہ یہ ہے کہ اس کے اسباب ہیں. آدمی جب انکار کرتا ہے خدا کے, اس کے بعض اسباب ہیں. کوئی تحقیق پر, کوئی ریسرچ کی بنیاد پر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, ہے نا. ایک طرف اڈمنسی ہے اور ایک طرف چند اسباب ہیں. اسباب میں سے, ریزنز میں سے پہلا ریزن یہ ہے کہ آدمی اپنی بڑائی, اپنی حکومت اپنا چلانا چاہتا ہے تو وہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے, جیسے نمرود اور فرعون نے کیا. اور دوسری چیز یہ, دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جب کسی بھی مذہب کی پابندیوں سے بیزار ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ خدا کا انکار کرتا ہے. اور اسی طریقے سے مذہبی پیشواؤں کا ظلم کرنا مذہب کا نام لے کر, یہ جب چیز ہو جاتی ہے تو پھر خدا کا لوگ انکار کرتے ہیں, کیونکہ مذہب ہی سے انکار کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. تو اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. انٹرنیشنل لیول میں بھی, نیشنل لیول میں بھی ایسے ہی لوگوں نے خدا کا انکار کیا. تو اب چلیے ہماری بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے دوسرے قسم کی توحید کی طرف. توحید الالوہیہ جسے کہا جاتا ہے, توحید الالوہیہ جسے کہا جاتا ہے. الوہیہ جیسے ربوبیہ رب کے نفس سے نکلا ہے, ربوبیہ لفظ رب سے نکلا ہے, اور اسی طریقے سے الوہیہ لفظ الہ سے نکلا ہے. الہ یألہ, الہ یألہ الوہیتاً, الہ یألہ الوہیتاً فہو آلہ. الہ یألہ کہتے ہیں عبادت کرنے کو, عبد یعبد, الہ یألہ عبد یعبد, عبادت کرنا. اور لفظ الہ جو فعال کے وزن پر آیا ہے, عربی زبان میں یہ جو وزن ہے فعال کا وزن, یہ عام طور پر اسم المفعول کا معنی دیتا ہے, اسم المفعول کا معنی دیتا ہے. میں یہاں پر تھوڑی گرامر کی بھی ڈسکشن کر لوں گا, جنہیں سمجھ میں نہ آئے پریشان نہ ہو, ہے نا. انشاءاللہ وہ اس کے مفہوم اور اس کی وضاحت تو ہوتی رہے گی, چونکہ میں بعض افراد یہاں عربی زبان سے واقفیت رکھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں, تو میں یہاں پر اپنے آپ کو روک نہیں سکتا, ہے نا. اس کی وضاحت کیے بغیر بات آگے بڑھا نہیں سکتا, یہ میری مجبوری, ٹھیک ہے. تو یہ ہے فعال کا وزن. فعال کا وزن عربی زبان میں عزیز دوستو آتا ہے اسم المفعول کے معنی میں. جیسے کتاب کا معنی ہے مکتوب, کتاب کا معنی ہے مکتوب, ہے نا. تو لیکن یہ جو فعال کا وزن ہے یہ مصدر کا معنی نہ دے. مصدر کا اگر معنی دے گا تو اس وقت اسم المفعول کا معنی نہیں آئے گا. مصدر کا معنی نہ ہو, کوئی صفت کا معنی دے یا پھر کوئی عام اسم ہو, تو وہ عام طور پر جیسے فراش کا معنی مفروش. تو الہ لفظ فعال اس کا معنی ہے اسم المفعول کا معنی مألوہ, یعنی معبود, جس کی عبادت کی جاتی ہے, جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ لفظ کی وضاحت تھوڑی گرامیٹیکل ہو گئی ہے. تو الہ سے الوہیہ یعنی عبادت کرنا, الوہیہ جس کی بندگی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو بندگی کرنے میں, عبادت کرنے میں اللہ کو ایک ماننا, یہی ہے توحید الالوہیہ کا معنی. یہ دیکھیے, ایک ہے اللہ کے کام, اس کی ہم نے تفصیل دیکھ لی. اللہ کے کام کھلانا پلانا, دیکھ بھال کرنا, پالن ہار, پالنا پوسنا, مارنا جلانا, یہ سب اللہ کے کام ہیں. بعض کام ہیں جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے, بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے. بندہ اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے نا, کھاتا ہے پیتا ہے, اس کے کام ہیں. سیکھتا ہے, پڑھتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, جھگڑتا ہے, ہنستا ہے, یہ سب بندے کے کام ہیں. لیکن ان کاموں سے اس کا خود کا تعلق ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا. جب یہ کام اگر کوئی اللہ کے لیے کرے, یہ کام اللہ کے لیے کرے, تو اسے کہتے ہیں عبادت, اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا گیا کام, وہ ہے عبادت. تو یہ کام جو اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس میں اللہ کو ایک ماننا, اسی کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ کے لیے بندے جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ عبادت. ہم اللہ کے لیے جو بھی کریں وہ کیا ہے؟ عبادت. کیونکہ ہم اللہ کو کچھ کر نہیں سکتے, اللہ کے لیے
کچھ فائدہ پہنچانا نقصان پہنچانا ہے، وہی ہم بندے نہیں کر سکتے، ہم اتنے کمزور ہم نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اسی کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ. اسی لیے اس توحید کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی توحید العبادہ، اسی کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں. یعنی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، کسی اور کو شامل نہیں کرنا، کسی غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شامل نہیں کرنا. چونکہ ہم نے بتا دیا کہ توحید ہی راستہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ کو ایک ماننا ہے اللہ کی عبادت میں، یہی ہے توحید الالوہیہ. اب یہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہے نا، حج کر لیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم نے انہی کو عبادت سمجھا رکھا ہے. لیکن اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا واسع ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا محیط معنی ہے، بڑے گہرائی کا معنی ہے اس کے اندر. یعنی جہاں اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو بنایا ہماری عبادت کے لیے. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہو. جب آیت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہمارے لیے کچھ ہم کو کرنا نہیں ہے. یہی تو معنی ہے نا بھائی، تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے اللہ نے بنا دی ہے. تو معنی کیا ہے؟ آپ کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے. یہی تو ہے نا کانسیپٹ، یہی تو معنی ہے نا اس آیت کا. یعنی کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو بنایا عبادت کرنے کے لیے وقتی طور پر، پنجگانے نماز کی وقت عبادت کر لے، بقیہ اس کے بعد اپنے پورے کام کریں، اپنی منمانی کریں. یہ کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا لِيَعْبُدُونِي. ابن عباس کی تفسیر ہے لِيُوَحِّدُونِي، میری توحید بیان کریں. تو ہماری پوری زندگی کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے. سورہ ذاریہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے ہماری ہی عبادت کے لیے. تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ صرف چند اوقات، نماز کے 5 اوقات یا پھر حج کے اوقات یا پھر زکوٰۃ سالانہ. یہ مقصد نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہو. تو جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری پوری زندگی کو عبادت میں بدلنا ہے، پوری زندگی کو عبادت میں کنورٹ کرنا ہے. تو کیسے کنورٹ کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ سب ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا. اب ان تمام چیزوں کو ہم اللہ کے لیے کیسے کنورٹ کریں؟ تب جا کے آپ کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے. ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں سونا پینا میرے لیے ضروری ہے، تو پھر آپ کی پوری زندگی عبادت نہیں ہوئی. تو ان سونا، کھانا، پینا، جتنی بھی آپ کی حرکتیں، ان تمام کو آپ عبادت میں کنورٹ کرنا ہے، تب جا کے اس آیت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں آپ. اچھا اب ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شریعت نے راستہ نکال دیا. شریعت کی نظر میں عبادت کیا ہے؟ اس لیے ڈیفینیشن جاننا ضروری ہے. شریعت کی نظر میں عبادت ہے، جیسے اہل علم لکھتے ہیں، شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ عبادت کا معنی کیا ہے. یہ بہت ہی بہترین جامع ڈیفینیشن ہے، بہترین ڈیفینیشن ہے. اس میں کہا گیا کہ العبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ. انشاءاللہ میں جو بھی آن لائن میں جو بھی آف لائن میں ایک گروپ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ اسے یاد کر لیں، ہے نا. آپ کو بعض چیزیں اس کورس میں یاد کرنی ہے، جو بھی میں ڈیفینیشنز بتاتا ہوں، معنی بتاتا ہوں، آپ کو یاد کرنے ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ان میں سوالات آ جائیں آپ کو، اس لیے ان چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. تو میں انشاءاللہ ایک گروپ میں ڈال دوں گا، پڑھ کر بھی اور لکھ کر بھی آپ جو ہے وہاں سے اس سے استفادہ کر لیں. تو اب میں آپ کی اس کی تشریح کر دیتا ہوں. العبادت اسم جامع، یہ جو عبادت کا لفظ ہے ایک جامع لفظ ہے. جامع مطلب کہتے ہیں تمام چیزوں کو جوڑنے والا، تمام چیزوں کو جوڑنے والا. کسے جوڑتا ہے؟ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ، دو لفظ ہیں اس ڈیفینیشن میں، بہت ہی گہرے لفظ ہیں، جس سے اللہ راضی ہے
اور جسے اللہ محبت کرتا ہے. لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى. ما موصول ہے ادھر. لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے. یہ دو چیزیں, ایک راضی ہونا اور محبت ہونا. کیا مطلب راضی ہونا؟ ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس کام سے میں راضی ہوں, آپ کے اس ڈیسیژن سے میں راضی ہوں, آپ کا فیصلہ میں اسے راضی ہوں, جسے ہمارے عام اردو میں ہم کہتے ہیں. یہی معنی ہے راضی کا. تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک اللہ ہمارے اس عمل کو محبت کرے. اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے. یہ ہم انسانوں کے لیے محبت کمزوری ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت کمزوری نہیں ہے. جیسے آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لینگویج کی ڈیفیشینسی ہے, لمیٹیشن ہے کہ لینگویج میں ہمارے پاس یہی لفظ ہیں, ورنہ آپ اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرا لفظ رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے نہ سمجھ پائیں. اسی لیے شریعت نے وہی الفاظ رکھے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن حقائق بالکل مختلف, ریالٹیز بالکل مختلف. تو اللہ محبت کرتا ہے. کتنی جگہ ہے قرآن, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب المتقین, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. آپ گنتے جائیے, پڑھتے جائیے, قرآن میں کتنی جگہ ہے. تو اللہ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے. اللہ کے ناموں میں, اللہ کی صفات میں کمزوری نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے کیا نہیں ہے, ڈیفیشینسی نہیں ہے, اس کے اندر ڈیمیجز, سپوائلز نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے. یہ پورے کے پورے پرفیکٹ ہیں. ابھی آپ کو سامنے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر وہ کام, یا پھر یہ کہیے ڈیفینیشن شروع سے ہم سنتے ہیں, اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا. ایک جامع لفظ, تمام چیزوں کو جوڑنے والا لفظ. کن چیزوں کو؟ جس میں اللہ کی محبت ہے اور جس میں اللہ کی رضامندی ہے. وہ کون ہے؟ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. یعنی اقوال, قول کی جمع ہے. قول کہتے ہیں سیئنگز کو, آپ کی زبان کھول کر آپ جو بھی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں قول. اسے کہتے ہیں قول. قال یقول قولا, قول اسی کو کہتے ہیں قول. اس کی جمع آتی ہے اقوال, پلورل فارم ہے اس کا. ایک ہے عمل. عمل کا مطلب ڈوئنگ, ایکشن, کرنا. ایک ہے سیئنگ, ایک ہے ایکشن. تو اس ایکشن کو کہتے ہیں عمل. جب آدمی عمل کرتا ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے, اگرچہ کہ عمل اس کا دل ہی کا عمل کیوں نہ ہو, عمل قلبی ہی کیوں نہ ہو, ایکشن میں آتا ہے, دل ایکشن میں آتا ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ کا عمل اور آپ کا قول جو کہ نظر آتا ہو یا پھر نظر نہ آئے, ظاہر ہو یا پھر باطن ہو. ظاہر ہو سے مراد کیا ہے؟ نظر آئے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ عمل ہے, نظر آ رہا آپ کا ایکشن. آپ حج گئے, احرام باندھے ہیں, پھر یہ 5 دن آپ اللہ کے لیے زمینوں میں گھوم رہے ہیں, عرفہ جا رہے ہیں, مزدلفہ جا رہے ہیں. یہ تو ایکشن سے ظاہری طور پر نظر آتے ہیں. اللہ کی راہ میں کوئی قتال لڑ رہا ہے تو تلوار سونت کر میدان میں نکلا, یہ عمل ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے. ایک عمل ہے نظر نہیں آتا. کیسا؟ جیسے دلی عمل ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا نا, نظر آتا ہے نہیں آتا ہے. کل میں ہم نے اس کی تفصیل دیکھی. یہ قول ہے جو ظاہر نظر آئے. جیسے میں نے کچھ کہا, آپ نے سنا, لسان زبان سے کہا جانے والا قول آپ نے سنا, ظاہری طور پر آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے. ایک ہے دل کی بات, دل کا قول, قول القلب, جسے اہل علم نے کہا ایقان و تصدیق. ایقان یعنی بھروسہ جو نظر نہیں آتا, دلی کی بات ہے, اندر ہی نظر نہیں آتی. جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں دلی دل میں آپ بھروسہ کر رہے ہیں, تو یہ دل کا عمل ہے جو نظر نہیں آتا. تو جسم کے اعضاء سے عمل جو نظر آئے, جسم کے اعضاء سے عمل جو نظر نہیں آئے, قول جو نظر آئے, قول جو نظر نہیں آئے, یہ ہے کام جن میں آپ
اللہ کی محبت چاہتے ہیں، جن میں آپ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے، یا پھر جن سے اللہ راضی ہے، تو آپ کا عمل اور آپ کا قول، آپ کا ایکشن اور آپ کی سیئنگ، جو دکھے یا نہ دکھے، اس سے اللہ اگر راضی ہو، اس سے اللہ محبت کرے، وہ ہے عبادت، وہ ہے عبادت۔ دیکھیں عبادت کا کتنا واسٹ معنی ہے، کتنا عظیم معنی ہے۔ دیکھیے اب اس میں آپ جو بھی کریں گے عبادت ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا حتی تجعل فی امرأتک، تم حلال لقمہ جو کما کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یہ بھی عبادت ہے اسلام کی طرف۔ اسلام نے اسے بھی کیا کہا؟ عبادت۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے میں جا رہے ہیں آپ، کوئی ہارمفل تھنگ پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی نیچے جس سے لوگوں کو نقصان ہو، آپ آگے بڑھتے ہیں اسے ہٹا دیتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ صدقہ عمل ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ عمل ہے، عبادت ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ ہنسا ہے، بس مسکراتے ہیں آپ، لیکن آپ مسکرائے کس لیے؟ کیونکہ یہ ایمانی بھائی ہے، میرا اور اس کا تعلق ایمانی ہے، میرا اور تعلق اللہ سے اس کے جڑ نکلتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش ہو جائے، جسے آپ نے سنا محبت کرے، اللہ راضی ہو جائے، وہ ہے عزیز دوستو عبادت۔ اب آپ حساب لگائیے کہ جو بھی کام جس سے اللہ خوش ہو وہ عبادت ہے، اور جو بھی کام جس سے اللہ خوش نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے آپ اپنی پوری زندگی کیا بنا سکتے ہیں؟ عبادت بنا سکتے ہیں۔ یہی تو اللہ ہم سے چاہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو بنایا ہے میری عبادت کے لیے۔ تو ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ آپ کریں تو کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آپ کہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہی دو ہی تو کام کرتا ہے انسان، ایک کیا تو پھر زبان چلاتا ہے یا پھر جسم چلاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا کام تو نہیں ہے نہیں ہے۔ سننا یہ کہنے میں داخل ہے، سننا یہ کہنے میں داخل ہے، کان کام کر عضو کام کرتا ہے، اس میں داخل ہے، سب چیز انسان کی پوری چیزیں یہ دو چیزوں میں داخل ہے۔ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اللہ کی خوشی میں استعمال کر دیا، وہ ہے عبادت، وہ ہے عبادت۔ تو اس اعتبار سے اب اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتے ہیں، جو کہ اسلام چاہتا ہے۔ ہم نے عبادت کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ عبادت کوئی جو تپسیا ہے، جیسے جو دوسرے ہم سنتے ہیں الفاظ، تپسیا نہیں ہے، عبادت اس وے آف لائف ہے۔ تپسیا ریاضتیں، راز و ریاض کرنا، یعنی مطلب جسمانی محنت کرنا۔ کیسے کیسے محنتیں کرتے ہیں لوگ؟ آپ نے کبھی بدھیوں کو دیکھا ہے کہ ان کی عبادت کیسی ہے؟ ایک پورا پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر مندر ہے، اور وہاں سے اب جانتے ہیں پہاڑ پتھریلی زمین ہوتی ہے، بڑے تیز تیز پتھر ہوتے ہیں، چٹان ہوتے ہیں، اب اوپر سے نیچے تک ہے نا، پش اپس کرتے ہوئے نیچے آئیں اور پش اپس کرتے ہوئے اوپر جائیں، عبادت ہے۔ جسم خون خون ہو جاتا ہے، کرتے ہیں لوگ، دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھا ضرور دیکھیں گے آپ، عجیب و غریب تپسیا ہے۔ اور ایسے لوگوں نے عبادت شروع کر دی کہ بھوکے رہیں، ہمیشہ کے لیے بھوکے رہیں، بھوکے رہیں، بھوکے رہیں، اور اس کے بعد ختم، مر بھی جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یاد رکھ لیجیے آپ، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ ایک قسم کی محنت ہے، اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ، ایک محنت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس محنت سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ لیکن اسلام کا قانون بالکل آسان، یعنی آپ جو کر رہے ہیں اسی کو کیجیے نا، آپ کھاتے ہیں کھائیے، آپ پیتے ہیں پیجیے، لیکن اس میں بس چینجز لا لیجیے، بس خلاص۔ آپ کا کھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پینا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کھا رہا ہے اس مقصد سے کہ مجھے طاقت ملے اور میں اللہ کے راہ میں عبادت کروں، تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مجاہد کہا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟
اور کیا چاہیے؟ آپ کا سوچنا عبادت ہے، آپ کی زبان کی حرکت کرنا عبادت ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کی رضامندی ہے، عبادت ہے۔ بہت ہی آسان، عام فہم، سب کرنے والی چیز۔ اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہب کے مقاصد اچھے ہیں، یعنی ان کے پاس مقصد یہ ہے کہ انسان اسپرچول ہو جائے، اسپرچوالٹی ان کے لیے ضروری ہے۔ آپ ایک خدا کہیے، 10 خدا کہیے، فلاں کریے فلاں، ان کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے البیرونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الہندو سندھ، ہندوؤں کے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعلیٰ ہندو، ایک ہے ادنا ہندو۔ اعلیٰ ہندو کے پاس توحید ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ جو عام ہندو ہیں ان کے پاس بت پرستی ہے، ان کے پاس جانور پرستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ان کے یہاں جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس توحید ہے کہتے ہیں وہ۔ یعنی بیرونی وہ آدمی ہے، آپ ضرور ان کے تعلق سے سنیے، بیرونی وہ آدمی ہیں جو ہندوستان آئے، جو بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان آئے، ہندوستان کے ماحول میں رہے، 400 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہے، اور ہندوستان میں رہے اور ہندوستان کے ماحول کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھا کتاب الہند و سندھ، اور اس کتاب میں انہوں نے اس کلاسیفیکیشن کو پیش کیا، کہا کہ 2 قسم کے ہیں، ایک ہیں جو بڑے، ان کے ہاں توحید ہے، یعنی ایک خدا کی عبادت ہے، بت پرستی نہیں، اور نیچے ہیں جو ہاں پوری کی پوری بت پرستی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اسپرچوالٹی۔ اب اسپرچوالٹی حاصل کرنا کیسے حاصل کرنا ہے؟ اب اس کے لیے ان کے پاس ایسے ایسے طریقے ہیں جسے عام لوگ نہیں کر سکتے۔ کون عام آدمی جو کبھی کھانا نہیں کھائے، کبھی پانی نہیں پیے، اور جنگلوں میں چلے جائیں، سانت بن جائیں، سوامی بن جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ انسانوں کے ہاتھ سے کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی کر سکتا ہے اس کام کو؟ سب جنگل چلے جائیں تو شہروں میں کون رہے گا بھائی؟ شہروں میں کون رہے گا؟ کوئی تو نہیں رہ سکتا۔ سب سانت بن جائے تو پھر نسل کیسے چلے گی؟ یعنی شروع سے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بعض ہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سب کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی خوبی ہے، عام فہم ہے، یعنی دشواری نہیں سمجھنے کے لیے، ہے نا؟ کیا دشواری ہے بھائی؟ آپ کا ہر کام جسے اللہ خوش ہو، عبادت، اس میں کیا دشواری ہے؟ آسان ہے عبادت، آپ اپنے کام کرتے جاؤ، اجر لیتے جاؤ، اور پوری زندگی عبادت ہو گئی۔ اللہ نے اسلام کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بالکل آسان، عام فہم۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بالکل عام فہم ہے، ہر آدمی کو سنتے ہی اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے۔ دوسرے مذاہب میں عجیب و غریب کانسیپٹس ہیں، اتنی دقتیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اور اسے سیکھنے کے لیے اتنے سال لگائیں، اتنی طویل مدت لگائیں، یہ کریں وہ کریں، تو آخر کرنے والے 1000 میں سے 1، لاکھوں میں سے 1 نکل آتے ہیں۔ یعنی ایسی عبادت جسے 1,00,000 میں سے 1 ہی کر پائے تو پھر وہی آدمی اللہ کا بندہ ہے، باقی سب اللہ کے بندے نہیں ہیں، تو پھر بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں۔ تو اسے عزیز دوستو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کا کانسیپٹ عبادت کا بہت آسان، عام فہم، اور بہت ہی آسان چیز ہے، بہت ہی آسان چیز ہے۔ اور اس میں اسلام میں دیکھیے، چونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں تھوڑی محنت کرے، ہے نا، تھوڑا اس کا پسینہ بہے، تھوڑا وہ ہیٹ محسوس کریں، وہ بھی اسلام نے رکھ دیا۔ آپ روزہ رکھیے، تھوڑی بہت گرمی آ جائے گی اندر، یعنی آپ محسوس کریں گے کہ میں کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کچھ چھوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فجر میں نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے کام دام چھوڑ کر، تو پھر اس کے اندر وہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ جو اسپرچوالٹی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اصل میں یہ لڑائی چاہتے ہیں۔ اب اتنی لڑائی کہ صرف وہی کر سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں کر سکتے۔ اب اسلام نے ایسی لڑائی بتائی کہ ہر آدمی کر سکتا ہے، نماز ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، روزہ ہر آدمی رکھ سکتا ہے۔ اب اس میں خوبی یہ کہ اس میں آپ کے لیے جسمانی بھی فائدے ہیں، اور اس میں آپ کی مینٹلی بھی فائدے ہیں، آپ کی سائیکالوجی کو بھی اس میں فائدہ ہے، یعنی بالکل انسان کے نیچر کے ساتھ چلنے والی چیز۔ یعنی کون سی اس میں جو ہے انسان کے نیچر کے ساتھ چلنے والی چیز ہے کہ آدمی پہاڑ کے نیچے تک ریاضت کرتے ہوئے، محنت کرتے اترے اور چڑھے، بھاگیں، جنگلوں میں چلے جائیں، اس میں کہاں طبیعت سے کہاں میل کھاتی ہے چیز۔ بہرحال مقصد یہی ہے کہ ہم جان لیں کہ عبادت بالکل آسان ہے، عام فہم ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، کرنے کے لیے آسان ہے، وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، اسے صرف بدلنا ہے نیت، بس خلاص، بعض کنڈیشنز، عبادت ہے۔ آپ زبان چلاتے ہیں چلائیے، آپ اپنے زبان کے استعمال کرتے ہیں استعمال کیجئے، لیکن دیکھ لیں گے اس میں اللہ جس سے ناراض ہو نہ ہو۔ اس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، معاشرے کے لیے بھی فائدہ ہے، سب کے لیے فائدہ ہے۔ تو عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ کا ہر کام، ہر کہنا جس سے اللہ خوش ہو جائے اور جس سے اللہ راضی ہو، یہ ہے عبادت۔ بہترین چیز ہے، یہی عبادت ہے۔ اچھا، جب بات عبادت کی آ گئی تو عبادت کی آپ 3 قسمیں لکھ لیجئے۔
عبادت کی 3 قسمیں یا پھر عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے معبود، ایک ہے معبود اور ایک ہے عابد، اور نمبر 3 ہے عبد. عبد، معبود، عابد، عبد. معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ. یعنی آپ عبادت ایک ٹائٹل بنائیے، اس کے نیچے آپ 3 ایروز ڈالیے. پہلے میں ڈالیے کہ معبود، اس کے بعد آپ عابد، اس کے بعد عبد. یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں عبادت کی وجہ سے. عبادت کو لے کر یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہے نا. تو پہلی چیز معبود. معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ اور ہمارے درمیان ریلیشن کس کا ہے؟ عبادت کا ریلیشن ہے نا. اب مسلمان وہ ہیں اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور غیر مسلمان وہ ہیں اس میں یہ کنیکشن باقی رکھتے ہیں اور دوسرے بھی کنیکشنز پیدا کر لیتے ہیں. تو معبود اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. نمبر 2 ہے عابد. عابد انسان اور جنوں کو کہتے ہیں. یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے، یعنی عبادت کرنے والا. کون ہے یہ؟ انسان اور جن. کیوں کرنے والا کہا گیا؟ کیونکہ یہ چھوڑ بھی سکتا ہے. کیونکہ یہ چھوڑ بھی سکتا ہے، یہ اپنے طور سے سلیکٹ کرتا ہے عبادت کرنا. آپ غور کریں گے انسان اور جن کے علاوہ باقی سب کیا ہیں؟ سلیکٹ نہیں کرتے، وہ ان کا نیچر ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کوئی ہے ایسی چیز جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. آپ لوگ نہیں سمجھتے، الگ بات ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس اعتبار سے انسان اور جن وہ ہیں جو عبادت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو دوسرا راستہ بھی اختیار کریں، ہے نا. انسانوں سے پہلے جن زمین میں آباد تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ جانتے ہیں. زمین میں انہوں نے خون بہایا، خون ریزی کی، لڑا جھگڑا اختلاف کیا. اللہ نے انہیں ہٹایا، پھر انسانوں کو لایا اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنے رکھی. تو اسے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے والے انسان اور جن ہیں بس. یعنی انہیں اللہ نے سلیکشن پاور دیا ہے، یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، راستہ سلیکٹ کرتے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاكُمْ سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفور. ہم نے 2 راستے آپ کو دکھا دیے ہیں. ایک ہے شاکروں کا راستہ، ایک ہے کفر کرنے والوں کا راستہ. اب چن لیں آپ جو اس میں چلنا چاہتے ہیں. آپ شاکر کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں تو سیدھے جنت. اب کفر کرنے والوں کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دشواریاں ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. تو یہ ہیں عابد. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جن کو بنایا عبادت کرنے کے لیے. یعنی بعض نہیں کرتے مانا ہے اس کا. ہم نے اس کے لیے بنایا ہے، لیکن بعض ہیں جو نہیں کرتے. یہ جانوروں کے تعلق سے نہیں کہا گیا، کیونکہ جانور، چرندے، پرندے، جامد چیزیں، متحرک چیز جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے کشام اس دنیا میں، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرغا اس کا بانگ دینا یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقتلوا الضفادع فإنها تسبح. آپ مینڈک کو قتل مت کیجئے کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس کی وہ آواز تسبیح ہے. اس کی وہ آواز تسبیح ہے. تو ایسے جو ہے جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ جانور کسی بھی قسم کا جانور ہو. جانور چاہے کسی بھی قسم کا ہو، وہ جانور اللہ کی عبادت کرتا ہے. پتھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ کہا کہ وہ تنشق الارض، زمین پھٹ جاتی ہے جب وہ کفر کی باتیں سنتی ہے نا. اور اس کے پہاڑ پتھر گر جاتے ہیں. خشیہ کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کیا ہے تو ارائیت الجبال کیا ہے تو جب جو ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر آپ دیکھیں گے اس پہاڑ پر بھی ہم قرآن نازل کر دیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر شعور ہے، احساس کرتا ہے، یہ کلام کی ثقل کو محسوس کر سکتا ہے، اس کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا، اس لیے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے، اسے اللہ نے یہ بوجھ دیا ہے. تو مانا ہے کہ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں یہ سب میں زندگی ہے. یہ سب اپنے اپنے اندر زندگی رکھتی ہیں، یہ سب اللہ کے یہاں رجوع کرتی ہیں، یہ سب اللہ سے ڈرتی ہیں. تو یہ ہے
یہ جو انسان اور جن کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں انہیں کہا جاتا ہے عبد. انہیں کہا جاتا ہے عبد. عبد وہ ہیں جن کا کوئی اختیار نہیں. اسی لیے انسانوں میں جو غلام ہیں ان کے لیے لفظ ہے عربی میں عبد. یعنی اس عبد کا, اس غلام کا کچھ اختیار نہیں ہے, وہ پورے اپنے آقا کی بات سنے گا, بس اپنے طور سے کچھ کر نہیں سکتا. ان کا جو آقا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرے گا, یہ ہے عبد. ٹھیک ہے, تو اس عبادت کے مفہوم میں آپ دیکھیں گے اس اعتبار سے عابد انسان اور جن کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سب عبد ہیں. اچھا, ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ آپ عبادت کرنے والے کے اعتبار سے دیکھیں گے, یعنی عقل کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, ہوشیاری کے اعتبار سے وہ عابد نظر آتے ہیں. جب بات سلیکشن کی جاتی ہے, اختیار کی جب بات دی جاتی ہے, مکلف تکلیف کی جب بات کی جاتی ہے, تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ تو پھر اب نظر آئیں گے آپ کو, ہے نا. ملائکہ کی خاصیت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون بما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی کرنا وہ جانتے نہیں ہیں, اور جو بھی انہیں حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. ان کے یہاں نافرمانی نہیں ہے, جبکہ وہ سوچ سکتے ہیں, عقل رکھتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن نافرمانی نہیں کرتے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کی بات کی تو ملائکہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو انہوں نے اللہ کے گویا کہ انہوں نے اللہ سے ایک سوال کر لیا سمجھ کی وجہ سے. یعنی اس سے پہلے انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا کہ زمین میں خون ریزی کرتے ہیں, زمین میں قتل و غارت گیری کرتے ہیں, تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو تو پیدا کرنے والا ہے جو پھر خون بہائیں گے. تو پھر اللہ نے آدم کو بنایا اور پوچھا کہ دیکھو, تو انہیں معلوم ہوا کہ کہا کہ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. کہا کہ اللہ ہمارے پاس علم ہے, تو یہ سارا علم رکھتا ہے. تو ملائکہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں لیکن نافرمانی نہیں کرتے. سوچ سمجھ رکھنے کے اعتبار سے وہ عابد ہیں, اور نافرمانی نہیں کرنے کے اعتبار سے وہ عبد ہیں. اسے آپ سمجھ لیجیے. تو یہ ہے عزیز دوستو عبادت, معبود, عابد اور عبد کا تعلق. یہ پوری بحثیں ہماری نکلی ہیں کہاں سے؟ عبادت کی ہم جو ہے گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں سے پوری باتیں لنکڈ ہیں. تو پہلے ہم نے عبادت کا معنی دیکھا, پھر معبود کون ہے ہم نے دیکھا, پھر عابد کون ہے, پھر عبد کون ہے ہم نے دیکھ لیا. تو عزیز دوستو یہ ہے عبادت, یہ ہے عبادت. عبادت آدمی کرتا ہے, تو عبادت اگر نہ کرے, یعنی اس کا جو کام ہے وہ کام اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو تو وہ ہے عبادت. اگر اس کا کام ایسے راستے میں ہو جسے اللہ نے پسند نہیں کیا, وہ ہے گناہ, وہ ہے گناہ, وہ ہے سن, وہ ہے ذنب, وہ ہے اثم, وہ ہے حوب, وہ ہے معصیہ. قرآن میں کتنے الفاظ ہیں اس کے لیے. تو گناہ اللہ کی نافرمانی, اللہ نے کرنے کا حکم دیا, نعوذ باللہ بعض لوگوں نے نہیں کیا, تو اسے کہتے ہیں نافرمانی, یہ ہے گناہ. اب گناہ کی بھی چھوٹی سی تفصیل آپ سن لیجئے. گناہ یہ دو قسم کے ہیں, شریعت نے گناہ کی دو قسمیں بنائی ہیں. ایک ہے گناہ بڑے گناہ, ایک ہے چھوٹے گناہ, جسے انگلش میں کہتے ہیں میجر سنس اور مائنر سنس. بڑے گناہ, چھوٹے گناہ. اب فرق کیسے کریں گے, کون سا گناہ بڑا ہے, کون سا گناہ چھوٹا ہے؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ بڑے گناہ جو کرتے ہیں ان کا معاملہ بڑا ہی کٹھن ہے. جب تک یہ زبان کھول کر توبہ نہیں کرتے یہ گناہ معاف نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے جو کہا اس کو نہیں کہا, اللہ نے جسے روکا اسے کر لیا, تو یہ گناہ کر دیتے ہیں. اب یہ جو گناہ کی جو کیٹیگری اگر بڑوں میں ہے, یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے, تو یہاں پر اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنا توبہ کر کے بچ سکتا ہے آدمی. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التائبون. آدم کا ہر بندہ, آدم کا ہر لونڈا خطا کار ہے, غلطی کرنے والا ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہو, ہمیں بنایا, عقل دی, سمجھ دی, سب دی, لیکن ہماری کمزوریاں بھی ہیں نا انسان کی. وہ کبھی غلطی کر بیٹھتے ہیں, کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ جو بندوں کی فطرت جانتا ہے اس نے اس کے لیے ریمیڈی بھی بتا دیا.
ٹھیک ہے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، شیطان کے نوالے نہ ہو جائیں، شیطان کے نرغے میں نہ پھنس جائیں، باہر آ جائیں اس سے، کیونکہ شیطان نافرمانی کر کے آپ کو اپنے نرغے میں کھینچتا ہے، آپ کو اپنے یہاں قید کرنا چاہتا ہے، اس کا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ آسان طریقہ اسلام نے کہا کہ توبہ کر لو پھر باہر آ جاؤ۔ شیطان سر پیٹ کر رہ جاتا ہے کہ کیا ہے، میں سال بھر محنت کرتا ہوں، آخر میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اور میری پوری محنت میں اس نے پانی پھیر دیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آدمی گناہوں سے باہر آ سکتا ہے، وہ ہے توبہ۔ عزیز دوستو، تو توبہ شرط ہے کس کے لیے؟ بڑے گناہوں کے لیے۔ چھوٹے گناہ آپ کے اعمال انہیں ڈھو دیتے ہیں، آپ کی عبادت انہیں ڈھو دیتی ہے۔ چھوٹے گناہ ہو گئے تو زبان کھول کے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، آدمی کے اعمال، صدقہ، خیرات، وضو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جب اس کے جسم سے گرتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے آدمی، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے آدمی، اللہ سے استغفار کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو بڑے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے شرط توبہ ہے، توبہ کرے آدمی۔ چھوٹے گناہوں کے لیے صرف عبادتیں کافی ہیں جو انہیں دھو دیتی ہیں۔ اچھا، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں فرق کیا ہے؟ بڑے گناہ چھوٹے گناہ میں فرق کیا ہے؟ پہلی چیز، بڑے گناہ جیسے شرک سب سے بڑا گناہ، نعوذ باللہ زنا ہے نا، نعوذ باللہ سود کا کھانا، نعوذ باللہ سحر کرنا ہے نا، نعوذ باللہ اس کے بعد جنگ کے میدان سے منہ پھیر کر بھاگنا ہے نا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اب بڑے گناہ کیسے پہچانے؟ بڑے گناہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن حدیث میں کوئی بھی گناہ کا ذکر ہو، اس کے بعد کوشن دیا گیا ہو، اس کے بعد اسے کوشن، الرٹ کرنے کے لیے تنبیہ کی گئی ہو، تاکید کی گئی ہو، ڈرایا گیا ہو، وہ گناہ بڑا گناہ بن جائے، وہ گناہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ رہے، تجسس نہ کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑیں کہ ہر حرکت کیا کر رہا ہے، اسے جاننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ none of your business، keep doing your business، دوسروں کے جو ہے آپ دخل اندازی نہ کریں، علیکم انفسکم، آپ اپنا کام کریں، دوسروں کے ٹوہ میں وہ کیا غلطی کرتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کون مل رہا ہے اسے، یہ مت کریں آپ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں آپ۔ تو یہ دو گناہ دون چیزوں سے روکا۔ اس سے پہلا کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، ہے نا، زن سے بچتے رہیں، زن کسی کے تعلق سے خراب سوچنا، خراب زن رکھنا، اس سے بچیں۔ تو یہ تین گناہ کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی غیبت کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک آپ اپنے بھائی، زندے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ ہے۔ تو دیکھیے مردار بھائی کا گوشت کھانا یعنی گویا کہ کوشن ہے، ایک تنبیہ دی جا رہی ہے کہ گندی چیز ہے۔ تو ایسا کہیں کوشن آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو آدمی اللہ کے یہاں شرک کرے اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، یہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ تو کڑی وعید ہے، تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ تو اس طریقے سے آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اگر وہاں پر کوشن، تنبیہ، تاکید، ڈرایا گیا، وارننگ سنائی گئی تو وہ ہے بڑا گناہ۔ اگر کوئی بھی چیز بیان ہوئی اور ساتھ تنبیہ نہیں ہوئی، ساتھ تنبیہ نہیں ہوئی تو وہ ہے چھوٹا گناہ۔ اور چھوٹے گناہ یہ بہت مصیبت زدہ ہیں، کیونکہ آدمی جب چھوٹے گناہوں کو کرتے جاتا ہے وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ چھوٹا ہی گناہ ہے، اسے آدمی مسلسل کر رہا ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے اس کی، یعنی کر رہا ہے، چھوڑ نہیں پا رہا ہے، تو وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ گناہ بڑے گناہ کے لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو۔ چھوٹے گناہ کیسے؟ چھوٹے گناہ کیسے؟ آپ نے کسی کے تعلق سے غیر ضروری غلط سوچ لیا، آپ ہمیشہ غلط سوچتے رہیں گے، ہمیشہ پھر بڑا گناہ ہو جائے گا۔ آپ کو جو ہے
جانچ پڑتال کرنا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے اور اس زن سے باہر نکلنا چاہیے. التمسوا للمؤمن 70 عذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن کے لیے آپ 70 عذر تلاش کیجئے تاکہ اس کے تعلق سے آپ غلط نہ سوچیں. تو ایسی یعنی چھوٹے گناہ جس میں آدمی مواظبت کر بیٹھے وہ چیز ہو جاتی ہے بڑے گناہوں میں داخل ہو جاتی ہے. تو بڑے گناہ چھوٹے گناہ، تو بڑے گناہ سے بچنا ہے تو توبہ کریں، منہ کھول کے توبہ کریں، کہیں کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں اسے چھوڑتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، نادم ہوں. یہ ہے توبہ، اسے باہر آدمی نکل جاتا ہے. اور چھوٹے گناہ جسے آپ کی عبادتیں دھو دیتی ہیں. تو توبہ قبول ہونے کی 4 شرطیں لکھ لیجیے اسے. توبہ قبول ہونے کی 4 شرطیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کا حکم ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے یہاں توبہ کرو، ایسا توبہ جسے نصوح کہا گیا ہے. نصح ینصح نصحا، عربی میں کہتے ہیں سینے کو، یعنی ایسا توبہ جو آپ کے گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ایمان میں پیوند نکلا، آپ کے ایمان میں چھید نکلا ہے، آپ کے ایمان کا وہ پردہ پھٹ گیا، آپ توبہ کر کے اس پردے کو سی رہے ہیں. یہ معنی ہے اس کا توبۃ نصوحا. اچھا توبۃ نصوحا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے یہاں جو توبہ مقبول ہے اس توبے کا نام توبہ نصوح. توبہ نصوح، یہ توبہ آپ کریں گے تو اللہ کے یہاں توبہ مقبول ہے. اس کے لیے 4 کنڈیشنز ہیں. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی دل ہی دل میں سکڑیں، دل ہی دل میں نادم ہو کہ میں نے غلطی کر لی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تڑپ، یہ بے قراری، یہ بے تابی دل میں پیدا ہو. یہ پہلا کنڈیشن ہے. یہ ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے. ہر آدمی جس کے دل میں ایمان ہو رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک بے قراری محسوس کرتا ہے، انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اب جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو وہ انجوائے کرتا ہے اس سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے مومن اسے کیسے دیکھتا ہے؟ گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر رہا ہے. لیکن منافق اسے ایک مچھر کی طرح سمجھتا ہے جو ناک میں بیٹھے اور اسے ایسے کر کے اڑا دیا. تو یہ جو دل کے اندر حرارت جو پیدا ہوتی ہے، بے قراری جو پیدا ہوتی ہے، یہ پہلا کنڈیشن ہے. نمبر 2، دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ پختہ عزم کریں. پختہ عزم کا معنی نہیں کروں گا دوبارہ، میں نہیں کروں گا دوبارہ، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا دوبارہ. میں یہ بہت غلط چیز ہے، بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے، میں دوبارہ نہیں کروں گا. میں دل کے اندر عزم، اسی کو کہتے ہیں عزم، نہیں کروں گا دوبارہ میں. اور تیسرا کنڈیشن ہے کہ چھوڑ دیں اسے. بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بہت گناہ ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتے. نہیں چلے گا، چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں اسے چھوڑنا پڑے گا دوبارہ نہیں کرنے کے ارادے سے. اور نمبر 4واں کنڈیشن لکھ لیجئے، موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے. کیونکہ آدمی مرنے کے قریب جاتا ہے تو اس کی آنکھیں موت کے فرشتوں کو دیکھتی ہیں، نظر آتے ہیں اسے. جب نظر آئے تو معنی کیا ہے؟ تو اب کوئی بات غیب کی نہیں ہوئی، آزمائش ختم. جب آزمائش ختم تو پھر توبہ کے دروازے بند. یہ انفرادی حیثیت سے، یہ ہے اجتماعی حیثیت سے. جب سورج مغرب سے نکل آئے، انشاءاللہ اب جب ہم قیامت میں گفتگو کریں گے اس میں ہم نشانیاں دیکھیں گے قیامت کی. تو اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکل آئے گا، ویسٹ سے سورج نکل آئے گا. اس وقت توبہ کا دروازہ بند. کیوں؟ کیونکہ اب جو چیز چھپی ہوئی تھی اب تو آیا ہے. ہر آدمی اسلام لائے گا، اب ہر آدمی اسلام قبول کرے گا. اب اس کے علاوہ ہے چارہ کیا؟ اب کیا کرے گا انکار کر کے؟ تو سب چیز سامنے ہے نا. جس کا انکار اس نے کیا اب تو دیکھ رہا ہے آنکھوں کے سامنے، اب توبہ نہیں چلے گا. اسی لیے جب فرعون نے فرشتوں کو دیکھا موت کے عالم میں تو کہا کیا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. اب ایمان لا رہا ہوں میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ڈوب رہا ہے پانی میں. تو اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل. اب کر رہے ہو جبکہ تم نے کیا کچھ نہیں کر لیا.
خدا کا دعویٰ کیا تم نے مارا مومنین کو، جلایا مومنین کو، تم نے ہمارے کلام کی ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دی، ظلم پر ظلم کیا، کیا کچھ نہیں کیا تو نے، وقد عصیت من قبل. اللہ نے اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے سامنے حقیقت ظاہر ہو گئی. اب تو ہر آدمی توبہ کرے گا. تو اس لیے عزیز دوستو، اجتماعی طور پر کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی قیامت کے قریب جو مغرب سے سورج نکل آئے گا یہ نہ دیکھیں، یہ دکھ جائے تو دروازے بند. تو یہ 4 کنڈیشنز ہیں. اجتماعی کنڈیشن جوڑ لیں گے تو 5 کنڈیشن ہیں. یہ کنڈیشن اگر ہو تو توبہ مقبول ہے، ورنہ توبہ مقبول نہیں. جب بھی آدمی توبہ کرتا ہے یہ 4 چیزیں اس کے دل میں ہیں، یاد رکھ لیجیے اس کا توبہ مقبول ہے. اسی لیے ایک صحابی آتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، آ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے غلطی کی، پھر توبہ کرتا ہوں، کیا اللہ قبول کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم قبول کرے گا. پھر غلطی کرتا ہوں یا رسول اللہ، پھر توبہ کرتا ہوں، کیا اللہ قبول کرے گا؟ کہا کہ نعم. پھر غلطی کرتا ہوں یا رسول اللہ، پھر توبہ کرتا ہوں، اللہ قبول کرے گا؟ کہا کہ نعم. چوتھی مرتبہ پھر کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، اللہ قبول کرے گا؟ کہا کہ نعم. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صاحب 100 مرتبہ بھی دہراتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم 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 کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. ایک صحابی آ کر کہا یا رسول اللہ، فجر کی نماز تھی، آ کر کہا یا رسول اللہ انی اذنبت، میں نے غلطی کر ڈالی، میں نے گناہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اشہدت صلاتنا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا. گناہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ڈھکیل دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں. کہا کہ اشہدت صلاتنا، آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ چلو بس معاملہ ختم، توبہ وغیرہ ختم ہو گیا آپ کی، چلو آگے بڑھے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے. اسے معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس لیے آئے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول اندر کچھ ہو رہا ہے، اندر گرمی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ معاف اللہ نے کر دیا تو خوش ہو کے چلے گئے. تو آدمی جب اس کے اندر یہ 4 کنڈیشنز پورے ہوں، بار بار غلطی ہوتی، بار بار توبہ کرتا ہے، ہر بار اس کے توبہ کو اللہ قبول کرے گا. لیکن یاد رکھ لے، ایک کنڈیشن میں سے کنڈیشن کیا ہے؟ 4 کنڈیشنوں میں سے کنڈیشن یہ ہے کہ دوبارہ نہیں کرنے کا ارادہ سچے دل سے ہونا چاہیے، تب جا کے قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. اگر آپ کے دل میں چور ہے، توبہ کر لیں گے تو اللہ قبول، پھر کر لیں تو پھر وہ توبہ نہیں ہے، مقبول نہیں، توبہ مقبول نہیں. تو ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں توبہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ توبہ کو سمجھ رکھا ہے کہ گال پیٹیں، ہے نا. اکثر لوگوں نے اسی کو توبہ سمجھ رکھا ہے. یہی تو توبہ، اس کا تعلق دل سے ہے، دل کا سکڑنا توبہ ہے. سر کا ہلنا، آپ کا رونا نہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں دل کے چور ہوتے ہیں، آنکھوں سے اتنے آنسوں کے سامنے والا بہہ جائے. خاص طور پر عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ رونے میں آئے تو سب کو بہا لے جائیں، لیکن دل میں چور ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسوں، ہے نا. اس کا جو ہے کوئی معنی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. دل سکڑے، دل روئے، دل پگھلے، یہی ہے اصل چیز ہے. تو یہ عزیز دوستو توبہ کا کانسیپٹ مختصر طور پر اسی کو جو ہے توبہ کہتے ہیں. اور یہ توبہ کا تعلق کس سے ہے؟ بڑے گناہوں سے. چھوٹے گناہ ویسے ہی آپ کی عبادتیں دھو دیتی ہیں، اور چھوٹی گناہ اگر جمع ہو جائیں، پائلڈ اپ ہو جائیں تو بڑے گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو کیا ہے، کام کہاں کرنا ہے؟ کام چھوٹے گناہ سے رکنے کے لیے کرنا ہے، تاکہ آپ بڑے گناہ میں داخل نہ ہو. اسلام کا اگر آپ پورا نظام دیکھیں گے ایسے ہی چلتا ہے. آپ کو نفلیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ سنت ٹھیک سے پڑھ پائیں. آپ کو سنتیں پڑھنی ہے 12 جنت میں گھر حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے فرض صرف ہو جائیں. انسان جو ہے یہ تساہل پسند ہے، یہ آلسی بڑا ہے، آلسی بڑا ہے. اسے نماز پڑھنا اس کے لیے دقت ہو جاتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ بدل کے بھیس پھر آ جاتے ہیں ہر نماز میں. بدل کے بھیس پھر آ جاتے ہیں نماز میں، بدل کے بھیس پھر آ جاتے ہیں نماز میں. اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے بچ جاتے ہو تم. اس چوکٹ میں گر جاؤ، ہر جگہ بادشاہ رہو گے. اس چوکٹ میں نہیں گرو گے تو ہر جگہ گرتے رہنا پڑے گا آپ کو. ہر جگہ گرتے رہیے، ذلیل ہوتے رہیے. اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاؤ ایک مرتبہ، جبکہ وہ ذلت نہیں ہے، وہ عزت ہے. آپ ہر جگہ عزت والے رہو گے. اگر آپ اللہ کے یہاں وہ جھک کر، وہ جسے ظاہری طور پر ذلت کہتے ہیں، اسے آپ نہیں کر پاؤ گے تو ہر جگہ ذلیل ہوتے رہو گے. تو عزیز دوستو بتا یہ رہا تھا میں کہ پورا نظام ایسے ہی چلتا ہے.
آپ چھوٹی چیزوں سے بچیں گے تو بڑی چیزوں سے بچیں گے نا. آپ چھوٹے گناہوں سے بچ جائیں تو بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے. جب آپ گناہوں سے بچ جائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ رہے گا. ایمان تازہ رہے گا تو بڑھتے رہے گا. اس حالت میں موت آئے تو جنت چلے جائیں گے. سمپل کانسیپٹ ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کانسیپٹ. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے انسان کے اندر وہ گھر بنانے کے لیے, انسان کو بھٹکانے کے لیے کیسی کوشش کرتا ہے؟ پہلے چھوٹے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی چھوٹا تو ہے گناہ ہے نا, کر لو, کیا معاملہ ہے, ایک مرتبہ کر لو, کون دیکھتا ہے, کر لو, کوئی معاملہ نہیں. اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. وہ آپ کو پوری تقریر سنائے گا, ہے نا, وہ کنونس کرنے میں اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے. جو پھنس جائے گا کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی دعوتکم فاستجبتمونی. اس کے بعد کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. قیامت کے دن کھڑ کے تقریر کرے گا, کہے گا کہ میں نے تو بلایا تھا, بس آپ کے ہاتھ پکڑ کے تو میں نے غلطی نہیں کروائی, میرا کام تھا وسوسہ ڈالنا. میں نے دل کو آپ کے چھڑا, دنیا کو چمکا کر دکھایا, اور آپ سیدھے گر گئے اندر. اب یہاں پر ٹھہر کے مجھ پر لعنت مت بھیجو, کیونکہ قیامت کے دن پورے مل کے لعنت بھیجیں گے اس پر. اور کہے گا کہ یہ تو آسانی سے بچ جائے گا. کہے گا کہ بھائی وما انا بمصرخکم, میں تم پر چیخ نہیں رہا ہوں, تم مجھ پر مت چیخو, میں نے تو صرف بلایا تھا, دعوت دی تھی. اب دعوت میں شامل ہو کر مزے اڑانے والے تو تم تھے. انی اخاف اللہ رب العالمین. سنیے اب تقریر. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ کہے گا قیامت کے دن, میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے. اور ڈرتا ہے, ضرور ڈرتا ہے. یہ جو بھی کر رہا ہے اس نے اجازت لے کر کی ہے. اور ربی انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دیں قیامت تک, میں جو چاہے کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ چلو کرو. ہاں, تم میری عبادت, میرے بندوں کو, مخلصین کو تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اجازت لے کر آیا تھا تو خود کو کر رہا ہے وہ, ورنہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے. انی اخاف اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا وہ. تو شیطان کوشش کرتا ہے. اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں جو بڑی اچھی بات ہے, کہا جاتا ہے کہ ہنسی آتی ہے حضرت آدم پر, ہنسی آتی ہے حضرت آدم پر, غلطی خود کرے لعنت کرے شیطان پر. ہنسی آتی ہے حضرت آدم پر, غلطی خود کرے اور لعنت کس پر بھیجے؟ شیطان پر. غلطی ہم کرتے ہیں, وہ شیطان معلوم ہے. تو وہ پہلے یہ بہکائے گا کہ بھائی آپ چھوٹا گناہ کر لو. جب آدمی تھوڑا پسل جاتا ہے تو پیر کھینچ کے اسے بڑے گناہ ملا گیا. جب وہ بڑے گناہ میں گر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دین سے بیزاری ڈالے گا. کہا کہ بھائی اتنی اچھی اچھی چیزیں دین کہتے ہیں کہ حرام ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں صاف صاف کہتے ہیں کہ بھائی سود کے بغیر تجارت نہیں, سود کے بغیر تجارت نہیں, جھوٹ کے بغیر نہیں کر سکتے بھائی تجارت. کتنے لوگوں کا آپ نے سنا ہے, بلکہ میں نے تو بہت سنا ہے. کئی لوگوں سے میں نے جھگڑا بھی ہے, کتنی مرتبہ جھگڑا ہے. جھگڑنا ہی ہمارا کام ہو گیا ہے نا. یہ بڑی آسانی سے دو جملے بول دیتے ہیں, پھر ہم رہ نہیں پاتے, اس کے بعد پھر جھگڑا شروع, ہے نا, باتیں شروع. تو اس لیے عزیز دوستو یہ ہے کہ پہلے تو کنونس کرائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے گناہ کروائے گا. اور جب بڑے گناہ ہو جائیں تو پھر وہ منافق بنانے کی کوشش کرے گا, منافق بنانے کی کوشش کرے گا. چھپ چھپ کے برائیاں اس پر ابھارے گا. جب آدمی یہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے بعد سیدھے شرک کرائے گا, سیدھے شرک کرائے گا. الٹیمیٹ گول اس کا ہے کہ شرک کر دے. جیسے ہم قصے برسیسا کے پڑھتے ہیں, برسیسا ایک مشہور قصہ ہے, اس میں پڑھتے ہیں کہ اس میں تو وہ جو زاہد ولی صفت آدمی جو تھے, 70 سال ان کی عبادت تھی, آخری میں اللہ نے, شیطان نے ضائع کر دیا. کہا کہ مجھ سے عبادت کرو, میں بچا لوں گا تمہیں. وہ سیدھے اس نے سجدہ کیا, شیطان جیت گیا, اس کی عبادت اس نے کروا لی. تو عزیز دوستو شیطان کا یہی طریقہ ہے, ایسے آخر الٹیمیٹ شرک کرائے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شرک تو نہ کرے, کم از کم تو یہ گناہ تو کرے, اور گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا, یہ تو کم از کم اس سے ہو جائے, یہی اس کی کوشش ہوتی ہے. تو ہم کو چوکنا ہونا چاہیے کہ ہم کو پہلے سے ہی یہ دروازہ بند کر دینا چاہیے کہ چھوٹے گناہوں سے ہم بچ جائیں. چھوٹے گناہوں کے لیے دروازے بند کر دیں. کوئی خیر نہیں شیطان کی اتباع میں, کوئی خیر نہیں گناہوں میں. گناہوں میں چسکا ہے, مزہ نہیں. یاد رکھ لیجیے, ایک ہے چسکا اور ایک ہے مزہ. جیسے آپ کوئی کھار کھائیں, کوئی کھار والی چیز ٹیسٹی کھائیں, اور اس کے بعد گرم پانی پئیں تو چسکا لگتا ہے آپ کو, ہے نا. گناہ ہمیں چسکا ہے, مزہ نہیں. عبادت میں مزہ ہے, چسکا نہیں ہے.
عبادت میں آدمی کو مزہ آئے گا، سلولی آئے گا، اسٹڈیلی آئے گا، استمراری کیفیت ہے اس کے اندر، تھوڑا تھوڑا تدرجن یہ چیز اندر آئے گی. کتنے ہم یہ ایک آدمی 10 روپے دیتا ہے، فوراً سوچتا ہے کہ بھائی 100 روپے دوں، کل آج 100 روپے دوں، پھر سوچتا ہے کہ بھائی 1000 روپے دوں. عبادت ایسے ہی ہے، نیکیاں کرتا ہے آدمی تو ایک کے بعد ایک جڑ جاتی ہیں. چھوٹی سی عبادت ہوتی ہے، چھوٹا سا نیک عمل ہوتا ہے، اتنا بڑا کام کر دیتا ہے آدمی. کتنے ایسے ہیں؟ تو ایک عبادت دوسری عبادت کو کھینچ لاتی ہے، تدرجن، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ گناہ ہے، آدمی کو پہلے چسکا، مزہ پہلے، اور اس کے بعد ندامت. اس کے بعد ندامت. یاد رکھ لیجیے، ندامت دینے والا بھی شیطان ہے، آپ کو مایوس کرنے کے لیے، آپ کو یہ کہنے کے کر دیا ہے نا بس خلاص، اب اس کے اوپر کرتے جا، اب تجھے اللہ نہیں معاف کرے گا. دھوکے باز ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے اور اسے دشمن سمجھو. اللہ کو حکم، سمجھو اسے دشمن، ساتھی مت سمجھو اسے. دشمن ہے یہ تمہارا، کسی بھی اعتبار سے تمہارا دوست نہیں بن سکتا. چاہے تمہارے ساتھ اسے 70 سال 100 سال بتائے ہوں، یہ ایک دن تمہیں ڈبائے گا. تو پہلے سے اس کی دوستی توڑ دو، ختم کرو اس سے لڑنا ہی ہمارا کام ہے. تو عزیز دوستو، یہ ہے طریقہ شیطان کا گمراہ کرنے کے لیے. تو یہ باتیں ہو گئی گناہ، بڑے اور چھوٹے گناہ کی. اب جب بڑے گناہ کی بات آ گئی، یہ بھی سن لیجئے، جب آدمی جب تک ایمان کے دائرے میں ہے، اس نے بڑا ہی گناہ کیوں نہیں کر لیا ہو، توبہ کر کے وہ واپس مومن بن سکتا ہے. توبہ کر کے واپس مومن بن سکتا ہے. بڑا گناہ بڑے سے بڑا مومن بھی کر سکتا ہے، لیکن توبہ کر کے پھر وہ واپس پٹری میں آ سکتا ہے. لیکن ایک فرقہ ہے جسے الخوارج کہتے ہیں. یہ فرقے کے ہاں اصول یہ ہے کہ آدمی جب بڑا گناہ کرتا ہے ایک کافر ہے، نعوذ باللہ. بڑا گناہ آدمی کر لیا ہے، کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو حلال الدم، اس کا خون جائز ہے بہانا. تو یہ بڑا ہی خطرناک فرقہ تھا جو ہمارے تاریخ اسلام میں اس نے بہت خطرناک فتنے مچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں، اقتلہم قتل عاد، ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا. اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر عبادت گزار، نمازی، روزے دار، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے اس تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تو انہیں کو خوارج کہا جاتا ہے. انہوں نے بہت بڑا فتنہ مچایا، اور ہر زمانے میں خوارج اپنے رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف ان کے رنگ ہوتے ہیں. تو خون بہانا اور حد سے زیادہ بڑھنا ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ جو خوارج فرقہ ہے، اس نے کہا کہ بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے. ایک دوسرا فرقہ ہے جنہیں معتزلہ کہا جاتا ہے. اس فرقے نے کہا کہ بڑا گناہ کرنے والا، یہ جو غلطی اس نے کی ہے، یہ غلطی یہ ہے کہ یہ اسے نہ ہم کافر کہیں گے نہ مومن کہیں گے. اسے نہ ہم کافر کہیں گے نہ مومن کہیں گے. منزلہ بین المنزلتین، دو درجوں میں کا ایک درجہ، ایک نیا کانسیپٹ انہوں نے ایجاد کیا. وہ مومن کہنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ کافر کہنے کے لیے تیار ہے، بلکہ مومن اور کافر یہ دونوں کے باؤنڈریز لگے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نو مینس لینڈ نہیں ہے، دونوں ایک طرف جڑے ہوئے ہیں. یہاں سے نکلا آدمی اس میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں کے بیچ میں ایک نو مینس لینڈ ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ ہے منزلہ بین المنزلتین. یہ ہے معتزلہ جو انتہائی گمراہ کن فرقہ تھا. تو صحیح اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ چاہے آدمی جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، یہ آدمی توبہ کر کے مومن ہو سکتا ہے. دنیا میں تو اسے مومن کہیں گے، دنیا میں تو اسے مسلمان کہیں گے، دنیا میں تو اسے مسلمان کہیں گے. لیکن آخرت میں بڑے گناہ کرنے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کیا، توبہ کیے تو چلیے بس معاملہ حل. جو لوگ بڑے گناہ کیے، توبہ نہیں کیے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہوں گے. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو انہیں سزا دیں. اللہ معاف کر سکتا ہے، پوری چھوٹ ہے. غلطیاں دیکھ کر اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا تو الحمدللہ جنت جائے گا. لیکن اللہ سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے. تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کسے سزا دے گا اور کسے معاف کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے تو بھی انصاف، سزا دیتا ہے تو بھی انصاف کی بنیاد پر دیتا ہے. بے انصافی اللہ کے یہاں نہیں ہے.
تو یہ قیامت کا معاملہ ہے. تو دنیا میں انہیں کیا کہیں گے؟ خوارج کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کافر، آخرت میں کافر. معتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان تو نہیں ہے، آخرت میں تو انہیں کے لیے جہنم ہے، نعوذ باللہ. تو بڑے گناہ کے تعلق سے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آدمی چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، توبہ کر کے وہ واپس آ سکتا ہے. اگر توبہ نہیں کرے گا قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو معاقبت کرے. جب شرک کے لیے توبہ ہے، آدمی شرک بھی کر لے، صحابہ نے پورے جو ہے جاہلیت کے راستے پر تھے، توبہ کیے تو مسلمان ہو گئے، ہے نا. اسلام توبہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بھی یاد رکھیے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کا اختتام یہاں پر ہونا ضروری ہے. کل ہم اسی بحثوں کو بات آگے بڑھائیں گے، انہی بحثوں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.